الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح جہاد کرتے ہیں، اس طرح قتال کرتے ہیں کہ جیسے وہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار. صدق اللہ العظیم.
اللہ کریم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہمیں رہنمائی صرف چند عبادات کی نہیں دیتا، یا صرف نماز روزہ نہیں بتاتا، وہ ہمیں زندگی کے ہر میدان میں اور ہر موقع پر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، لیکن رہنمائی ہر میدان کے اندر موجود ہے۔ اللہ کریم نے ہم سب پر، تمام مسلمانوں پر بالعموم اور پاکستانی قوم پر بالخصوص یہ کرم فرمایا، یہ رحمت کی، اپنا احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں ایک جنگ کے اندر دشمن کے اوپر فتح عطا فرمائی۔ یہ بظاہر تو دو ملکوں کی جنگ تھی، دو ملکوں میں سے ایک ملک کو فتح حاصل ہوئی، اور بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ وطنیت کی یا اپنے اپنے وطن کو بچانے کی جنگ ہے، اعلاء کلمت اللہ کی جنگ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں میں نے گزشتہ جمعے کے اندر عرض کیا تھا کہ دو بڑی بنیادیں ہمارے پاس ایسی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہوئی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائی ہوئی دو بڑی بنیادیں ایسی ہیں جو اس جنگ کو اعلاء کلمت اللہ کی جنگ بنا دی۔ ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ مدینہ کی ریاست کو دیکھیں تو تھی وہ بھی جغرافیے کی جنگ بظاہر، وہاں بھی جو سرحدوں کے اوپر، جغرافیائی سرحدوں کے اوپر جو پہرے دار پہرا دیتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو فضیلت عطا فرمائی ہے اور اس کے لیے آپ نے جو بشارت عطا فرمائی ہے کہ جو سرحدوں کے اوپر پہرا دینے والا ہے، حالانکہ وہ جغرافیائی سرحد تھی، وہ بھی زمین کا ایک ٹکڑا تھا، تو زمین کے ایک ٹکڑے کی سرحد کے اوپر جو پہرا دینے والا فوجی ہے، مجاہد ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی یہ ان آنکھوں میں سے ایک آنکھ ہے جس کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تھا تو وہ بھی جغرافیہ، لیکن اس جغرافیائی سرحد کے اوپر پہرا دینے والا وہ اس قدر فضیلت کیوں رکھتا ہے اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں؟ اس لیے کہ اس ریاست کی بنیادوں کے اندر نظریہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست قائم کی تھی وہ خالی کھلی جغرافیے کی اور جغرافیائی سرحدوں کی ریاست نہیں، وہ ریاست وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کے نام پر بنائی جانے والی ایک ریاست ہے۔ لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دنیا کائنات میں جہاں کہیں بھی اور قیامت تک جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی کوئی ریاست ایسی بنے گی، کوئی ایسا جغرافیہ ترتیب پائے گا جس کی بنیادوں کے اندر نظریہ ہو، تو اس ریاست کی سرحدوں کی حفاظت بھی اسی طرح سے ہوگی جیسے مدینہ النبی کی اور ریاست مدینہ کی سرحدوں کی حفاظت۔ تو اللہ کریم نے ہمیں جو ملک عطا فرمایا، بچے بچے کو معلوم ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا،
دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا، اور یہ اس نظریے کی بنیاد پر بنا ہے کہ ہمیں دین کے لیے، اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے ایک تجربہ گاہ کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے اوپر اسلام کی ساری جو تعلیمات ہیں وہ امپلیمنٹ کریں گے۔ اس کے بنانے والوں نے یہی وعدہ کیا، اور پھر اس کا جو آئین ہے، جو اس کا دستور ہے، دستور کسی بھی ریاست کی زبان ہوتا، کسی بھی ریاست کی زبان اس کا دستور ہوتا، ریاست خود نہیں بولتی، اس کا دستور بولتا۔ اور آپ اگر پاکستان کا دستور دیکھیں تو پاکستان کے دستور کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست بنی بھی نظریے کی بنیاد پر تھی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تھی، اور آج بھی جو اس کا دستور ہے وہ بھی یہ بول بول کے یہ بات بتاتا ہے کہ یہاں کتاب و سنت کو فوقیت حاصل ہے، اور جس ریاست کے اندر اور جس دھرتی کے اوپر کتاب و سنت کو فوقیت حاصل ہو، وہ دھرتی جو ہے وہ اس کی صرف جغرافیائی سرحدیں نہیں ہوتی بلکہ اس کی نظریاتی سرحدیں بھی ہوتی۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا، اس وقت ابھی جنگ جاری تھی، فتح اللہ نے بعد میں عطا کی، میں پچھلے جمعے کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے عرض کیا کہ ایک بنیاد یہ ہے اور دوسری بنیاد غزوہ ہند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند میں شرکت کرنے والوں کے لیے بشارت عطا فرمائی، اور جو وعدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند والوں کے لیے ارشاد فرمائے، ان وعدوں کی بنیاد پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اگر موقع مل جائے غزوہ ہند میں شرکت کرنے کا تو میں اپنی جان مال سب لگا دوں، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم دنیا کے بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اور اگر میں بچ جاؤں تو میں ان لوگوں میں سے ہوں گا جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ وطنیت کی جنگ نہیں، یہ انشاءاللہ اعلاء کلمت اللہ کی جنگ۔ پھر اس کے نتیجے نے ثابت کیا، اس کے نتیجے سے صرف پاکستانی قوم خوش نہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی مسلمان بیٹھا ہے، چاہے وہ پاکستانی، چاہے وہ عرب دنیا سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسی خطے کا ہے، اس نے اس فتح کو اپنی فتح سمجھا ہے اور اس طرح خوشی منائی ہے جس طرح اس کو اپنی فتح حاصل ہوئی۔ اس سے بڑا کیا ثبوت ہے کہ یہ جو جنگ تھی یہ اللہ کے فضل سے اعلاء کلمت اللہ کی جنگ تھی۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں جس جگہ بھی اہل اسلام بیٹھے تھے انہوں نے اپنی عزت محسوس کی ہے، انہوں نے اس میں اپنی فتح محسوس کی ہے، اور ساری دنیا میں جتنے تبصرے ہوئے ہیں ہر مسلمان اس فتح کو اپنی فتح تسلیم کرتا ہے۔ اس سے بھی سمجھ آئی، اس فتح سے سمجھ آئی، فتح کے اوپر جو تبصرے ہوئے ان سے سمجھ آئی، جو لوگوں نے خوشیاں منائی اس سے سمجھ آئی کہ یہ فتح جو ہے صرف پاکستان کی نہیں بلکہ یہ عالم اسلام کی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جنگ لڑی اور جنہوں نے اس جنگ کے لیے احکامات دیے اور جن لوگوں نے آگے جا کے فرنٹ لائن پہ لڑی جو مجاہدین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ رہنمائی ہر چیز کی طرح ہر جگہ ہمیشہ موجود ہے، اسلام نے ہر چیز کی رہنمائی عطا کی ہے، یہ الگ بات ہے اس رہنمائی کو استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہ۔ اس دفعہ کی جنگ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے اور جو سب سے نمایاں بات تھی اس جنگ کی، وہ سب سے نمایاں بات یہ تھی کہ اس جنگ کے اندر کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہر مرحلہ جنگ وہ قرآنی اور نبوی رہنمائی کے تحت سر انجام دیا گیا۔ یہ ایک خاص بات ہے جو شاید ماضی کی کسی جنگ میں یہ ترجیح نہیں رکھی گئی۔ اس دفعہ یہ کس شخص کی یہ کوشش تھی اور کس شخص کی یہ کاوش تھی اور کس شخص نے ساری فوج کو اس بات پر لگایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فوج تو سیکولر فوج ہے
اور اکثر لوگ کہتے ہیں یہ سیکولر فوج ہے. یہ فوج وہ فوج نہیں ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتی ہے. یہ وہ نہیں ہے جن کو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. یہ تو سیکولر فوج. اکثر یہ بات سننے کو ملتی. وہ فوج جس کا موٹو یہ تھا اور یہ ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. ہر دور میں جب سے پاکستان بنا ان کا ماٹو یہی تھا، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. لوگ کہتے تھے پھر بھی یہ سیکولر فوج ہے، یہ نعرہ صرف لگانے کے لیے رہ گیا ہے، یہ صرف لکھنے کے لیے رہ گیا ہے. اصل میں یہ سیکولر فوج. اس جنگ نے یہ ثابت کیا جس میں اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. اس جنگ نے یہ ثابت کیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ بھی جھوٹے ہیں. ریاست کا مذہب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. ادھر مودی جس خبط میں مبتلا ہے، جو اس کے جس وجہ سے وہ پاکستان کے اوپر بار بار حملہ کرنا چاہتا تھا اور اس نے حملہ کیا بھی ہے، جس خبط میں مبتلا ہے وہ ایک مذہب ہی ہے. وہ ہندوتوا کا نظریہ ہے. وہ پورے بھارت کے اندر، وہ اکھنڈ بھارت جس کو کہتا ہے، وہ اس کے اندر ہندوازم، وہ جو کہتے ہیں سیکولر ہمارا ملک ہے، یہ جھوٹ ہے. وہ اس کے اندر ہندو دھرم کو پورے بھارت کے اوپر نافذ کرنا چاہتا ہے زبردست. جب وہ ہندو دھرم کو اور ہندوتوا کا نظریہ موجود ہے اور پوری بی جے پی جو حکومتی پارٹی ہے وہ ہندوتوا کے نظریے پر قائم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریاستیں اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں وہ بھی ریاست کے اندر مذہب کا عنصر داخل ہے. مذہب کے بغیر کوئی ریاست نہیں ہوتی. اور جب ہماری ریاست پاکستان جس کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے، جس کی فوج کا موٹو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ کس طرح لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ سیکولر فوج ہے؟ کس طرح لوگوں نے سمجھ لیا کہ ریاست کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہوتا؟ یہ جدید سکالر اٹھ کے نئے نئے لوگ دین کے نام پر بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ریاست کا تعلق مذہب کے ساتھ ہوتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں ریاست مذہب کے بغیر ہوتی ہی نہیں. ہر ریاست کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا. وہ مذہب جو بھی ہو، وہ مذہب لادینیت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی مذہب ہو، لیکن کوئی بھی ریاست وہ مذہب کے بغیر ہوتی ہے. وہ آپ امریکہ کی ریاست کو دیکھ لیجئے، وہ آپ جدید ریاستوں کو دیکھ لیجئے، آپ اسرائیل کو دیکھ لیجئے، آپ کسی ریاست کو دیکھیں گے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مذہب کا ہوا. ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. ہم جس ریاست میں رہتے ہیں، ریاست پاکستان میں رہتے ہیں، اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ. ہماری ریاست بھی اسلامی ریاست ہے اور ہماری ریاست کے اندر جو فوج ہے وہ بھی ایک اسلامی فوج ہے جس کا موٹو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور اس کا عملی مظاہرہ اس جنگ کے اندر پوری دنیا نے دیکھا. عین قرآنی رہنمائی کے مطابق جنگ لڑی. سب سے پہلی بات میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے کی کہ جنگ جب فرض ہو جاتی، ایمان، یہ اسلام کی جو پالیسی ہے وہ جنگ لڑنا نہیں. یہ میں نے کئی دفعہ آپ کے یہاں کہا. جنگ لڑنا اسلام کی پالیسی نہیں ہے. جنگ کی تیاری رکھنا اسلام کی پالیسی ہے. جنگ کی پوری تیاری، اس لیے میں جنگ کی تیاری ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بدتینت دشمن، کوئی اندرونی دشمن، کوئی بیرونی دشمن جب بھی کوئی حرکت کرے تو اس کے مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی فوج موجود ہو. تو جو مقامات فرضیت قتال ہیں، میں نے آپ کو عرض کیا تھا، کئی دفعہ عرض کیا ہے، وہ 3 مقامات ہیں. سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں نا، تم ان کے خلاف اللہ کے راستے میں لڑو. لہذا
فوجیں ڈپلائے ہوئی تھی، لیکن پاکستانیوں نے اقدام نہیں کیا. جنگ کی تیاری پوری رکھی ہے، یہ قرآنی رہنمائی کے عین مطابق ہے. جنگ کی تیاری پوری تھی. پھر وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. جب تک حملہ نہیں ہوا انڈیا کی طرف سے، جب تک انہوں نے میزائل ہماری مسجدوں پہ نہیں مارے، جب تک انہوں نے ہمارے بے گناہ بچوں عورتوں کو شہید نہیں کیا، اس وقت تک پاکستانی فوج نے کوئی اقدام نہیں کیا. یہ بھی عین قرآنی رہنمائی کے مطابق قرآن یہ بات کہتا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جنہوں نے تمہیں مارا تم ان کے اوپر حملہ کرو. پھر 3 دن 4 دن ساری دنیا خاموش ہو کے دیکھتی رہی، پتہ نہیں کیا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر دیکھا کہ ایک آپریشن ہوا جس کا نام قرآن سے لیا گیا، بنیان مرصوص. میں نے وہی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ صف کی آیت. صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے. ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم دین تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا. بعض مختلف روایات ہیں، یعنی سوال ایک ہی تھا. سوال کیا تھا؟ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ کون سی بات ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کون کون سے سوالات تھے اور کس کس نے کیے، لیکن جواب اس کا ایک ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جنگ لڑتے ہیں اس طرح سے کہ جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کا ایک پرانا مفہوم ہے. دیواریں بنائی جاتی ہیں، دیواروں کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اس میں لوہے کے تختے لگائے جاتے ہیں، اور اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا جاتا ہے. جیسے ذوالقرنین نے دیوار بنائی، قرآن کے اندر ذکر ہے، اس نے سارے تختے لگا کے پھر اس نے کہا آتونی افرغ علیہ قطرا، اب لاؤ میں گرم کر کے پوری دیوار بن گئی، اب اس کے اوپر میں پگھلا ہوا تانبا ڈالتا ہوں تاکہ وہ دیوار اور مضبوط ہو جائے. اس طرح کی دیواروں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کہتے ہیں کہ جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان ہی نہ ہو. آج ہم زیادہ سے زیادہ اس کی تشریح کر سکتے ہیں کنکریٹ کی دیوار. جیسے بڑے بڑے ڈیم بنتے ہیں ان کی دیواریں بنتی ہیں، کنکریٹ کی دیواریں بڑی بڑی جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو بنیان مرصوص ہوتی ہے وہ اس سے بھی کنکریٹ کی دیوار سے بھی کہیں زیادہ مضبوط اور کہیں زیادہ باہم جڑی ہوئی ہوتی ہے. اس اصطلاح کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جب جنگ لڑنی ہے تو نہ تو آپس میں اختلاف ہو، ولا تنازع ہو، آپس میں اختلاف نہیں کرنا جنگ کے اندر. بنیان مرصوص ہو کے سب متحد ہو کے لڑیں گے. ایک تو یہ کہ آپس میں اتحاد ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ اتحاد بھی ایسا ہوگا جو صرف ظاہری اتحاد نہیں ہوگا، عقیدے کا اتحاد بھی ہوگا، مقصد کا اتحاد بھی ہوگا، نظریے کا اتحاد بھی ہوگا. ہر اعتبار سے فوج باہم ملی ہوئی ہوگی. جب وہ فوج عقیدے کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، اپنے دین کے اعتبار سے، مقصد کے اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے جب یوں جڑی ہوئی ہوگی تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بنیان مرصوص ہے. یہ اصطلاح قرآن سے لی گئی. آپریشن بنیان مرصوص کیا گیا. سبحان اللہ. جس نے بھی یہ اصطلاح استعمال کی یا اصطلاح استعمال کرنے کا مشورہ دیا، عین قرآنی رہنمائی کے عین مطابق ہے. اس نے قرآن سے رہنمائی لی کہ ہم نے بنیان مرصوص بن کے لڑنا ہے، کوئی آپس میں اختلاف نہیں. اور پھر ایسا اللہ کا کرنا ہوا، ہم آپس کے سیاسی اختلافات بھول گئے،
ہم آپس کے جو مسالک کے مکاتب فکر کے اختلافات بھول گئے، اس وقت پوری پاکستانی قوم نہیں، پورا عالمی اسلام ایک یکجان تھا جس وقت آپریشن بنی بنیادوں پر محسوس کیا گیا۔ مقصد کی بھی ہم آہنگی تھی، نظریے کی ہم آہنگی تھی، اور سب لوگ یوں متحد تھے، کسی کو کچھ اور نہیں سوچ رہا تھا، ہر شخص یہی چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرما، اور اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بنیان مرصوص ہو کے لڑتے ہیں، اللہ صرف ان کو پسند ہی نہیں کرتا، اللہ فتح بھی عطا فرما۔ اپنے سے 7 گنا بڑا ملک کبھی سوچا ہے؟ 7 گنا بڑا ملک ہے وہ جس کے ساتھ پاکستان لڑا ہے، اور پھر برابر نہیں رہا، پاکستان جیتا ہے، اور پوری دنیا میں تبصرے ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میری بات ہو رہی تھی ایک ریٹائرڈ کموڈور صاحب سے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ چھوٹی سی ایئر سپیس ہے، پاکستان ہندوستان ٹوٹل ملا کے چھوٹی سی ایئر سپیس بنتی، لیکن جس وقت پاکستان نے آپریشن کیا ہے، ایک وقت میں 120 طیارے، 120 جنگی طیارے اس چھوٹی سی ایئر سپیس کے اندر اڑ رہے تھے، اور یہ ایسے جیسے ویڈیو گیم نہیں کھیلی جا رہی ہوتی۔ یعنی بہت مشکل ہے کہ چھوٹی سی ایئر سپیس کے اندر 120 طیارے ہوا میں اڑ رہے ہوں، اور انہوں نے کہا بیک وقت 72 طیارے جو ہیں وہ انڈیا کے اڑ رہے تھے، باقی طیارے پاکستان کے تھے۔ کسی وقت بھی کسی کا کوئی نقصان ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے پاکستانی جہازوں کو بھی اور پاکستانی ایئر فورس کو بھی ہر طرح کے نقصان سے بچایا، سوائے ان میزائلوں کے حملے کے جو کچھ 1-2 ایئر بیسز کے اوپر حملے ہوئے ہیں، ان میں شہادتیں بھی ہوئی۔ تو جنگ کے اندر پھر کچھ نہ کچھ نقصان تو ہوتا، لیکن اوورآل پاکستان نے ان کے 6 طیارے گرائے، اور پاکستان نے ان کا جو S-400 ان کا نظام تھا ریڈار کا، وہ سب سے پہلے اس کو تباہ و برباد کیا ہے، اور پاکستان کو ٹیکنالوجی فراہم کی چائنا نے، اور اللہ تعالیٰ جنگ کے اندر مسلمانوں کی مدد مختلف جگہوں سے کرتا۔ الحمدللہ پاکستان نے فتح حاصل کی، اور فتح حاصل کرنے کے بعد میں عرض کر رہا تھا جنگ کا وقت بھی جو رکھا گیا وہ فجر کے وقت رکھا۔ اخباروں والوں نے رپورٹ کیا کہ فجر کی نماز کروائی آرمی چیف نے، اور نماز کروانے کے بعد دعا کی، دعا کرنے کے بعد آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ یہ بھی عین سنت نبوی کے مطابق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کا مارکا تھا، اللہ اکبر، اور ایک طرف 1000 تھے، ادھر 313 یا 319 لوگ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے جا رہے تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتنی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر دے، اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر دے۔ اور ساتھ فرماتے جاتے تھے، اللہ اگر یہ چھوٹا سا لشکر یہ تباہ و برباد ہو گیا، یہ ہلاک ہو گیا، تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے جاتے تھے، اس قدر دعا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر جو ہے وہ کندھوں سے نیچے گر گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے، روتے ہوئے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے دعائیں کر رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے، چادر اٹھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ رکھی، پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیے، اللہ نے آپ کی ساری دعائیں سن لی ہیں، اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا، آپ کی دعائیں پوری ہو گئی، آپ خاموش ہو جائیے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے دعائیں کر رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا سننے والوں کے کلیجے پھٹ جائیں۔ دعائیں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے جنگ کا آغاز کیا، ہم نے بھی دعا سے جنگ کا آغاز کیا۔ صبح کے وقت خیبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت حملہ کیا تھا، رات کو آپ پہنچے تھے، فجر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد آپ نے فرمایا حملہ کر دو، اور ساتھ فرمایا خیبر خیبر، خیبر والے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس
لیے کہ جب ہم کسی میدان میں اتر آتے ہیں فَإِذَا نَزَلْنَا فِي سَاحَةِ قَوْمٍ، جب ہم کسی قوم کے میدان میں کسی کے مقابلے میں نکل آتے ہیں تو پھر حالات یہ ہوتے ہیں فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زبان میں فرمایا پھر ان لوگوں کی جن کو پہلے ڈرایا جا چکا تھا ان کی پھر صبح جو ہوتی ہے وہ بہت ہی بری صبح ہوتی ہے جب ہم حملہ کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں جو حملہ کیا تھا فجر کے وقت کیا تھا، فجر پڑھنے کے بعد کیا تھا، دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، فجر کے وقت حملہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کس نے ترتیب دیا کس نے ترتیب نہیں دیا، لیکن عین شرعی رہنمائی، عین قرآنی رہنمائی اور عین نبوی رہنمائی کے مطابق تھا۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی اور فتح عطا فرمانے کے بعد صلح ہو گئی فوراً صلح، اور صلح کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ میں نے عرض کیا قرآن یہ کہتا ہے تیاری رکھیے، لڑنا نہیں، تیاری رکھیے۔ لڑنا اس وقت ہے جب وہ کچھ شرارت کریں، انہوں نے شرارت کی، ہم نے لڑنا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، سنو اگر عین لڑائی کے دوران فائرنگ ہو رہی ہے، میزائل چل رہے ہیں، عین لڑائی کے دوران وہ صلح کا پیغام بھیجیں، وہ کہیں صلح کر لیں، وہ صلح کی طرف مائل ہو، تو قرآن کہتا ہے فجنح لہا، فوراً صلح کی بات مان لیں۔ انہوں نے صلح کی بات کی ہے تو آپ بھی صلح کی بات فوراً مان۔ عجیب بات ہے، ہو سکتا ہے ان کو ٹرمپ نے پیغام بھیجا ہو سکتا ہے کوئی امریکہ کی انڈیا کی سازش ہو سکتا ہے امریکہ اسرائیل اور انڈیا مل کے کوئی صلح کے پیغام کے پیچھے بھی سازش چھپی ہوئی ہو، جیسے بہت سارے تبصرے ہو رہے ہیں کہ شاید انہوں نے سازش کے تحت صلح کی ہے، سیز فائر سازش کے تحت ہوا ہے، بعد میں کچھ اور کریں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ صلح کی بات کریں، تم نے ہر صورت میں صلح کی بات مان لینی ہے۔ وَإِن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ آپ کو دھوکہ بھی دینا چاہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر انہوں نے دھوکے سے بھی صلح کی ہے اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، صلح آپ نے کر لیں۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، صلح کر لیں۔ پاکستان نے جو صلح کی ہے یہ بھی عین قرآنی رہنمائی کے مطابق ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم نے جنگ لڑی قرآنی رہنمائی کے مطابق ہے اور جنگ میں صلح قرآنی رہنمائی کے مطابق کی ہے، قرآن اگر ہمارا مقصد اور موٹو تھا، اگر ہم نے اسی بنیاد پر جنگ لڑی ہے تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے وَإِن يَخْدَعُوكَ، یہ ساری دنیا بھی مل کے پاکستان کے خلاف کو سازش کر لے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ پاکستان کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلی جنگ ہے جو ہم نے دیکھی کہ ساری قرآنی رہنمائی کے مطابق جنگ کا آغاز اور جنگ کا اختتام سب کے اندر قرآنی رہنمائی موجود ہے، اور اللہ اجر دے ان کو جنہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا نہ یہ ریاست سیکولر ہے نہ یہ فوج سیکولر ہے، فوج کا موٹو بھی ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ اپنے اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، لوگوں کو قائد اعظم کی کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے تقریر پکڑ کے کہہ دیتے ہیں کہ ریاست سیکولر تھی، ادھر ادھر سے کوئی فوج کا کوئی عمل پکڑ کے کہہ دیتے ہیں سیکولر تھی۔ نہ یہ ریاست سیکولر ہے نہ یہ فوج سیکولر ہے، اللہ کے فضل سے یہ ریاست بھی اسلامی ہے اور یہ فوج بھی اسلامی، اور یہ اس جنگ نے واضح کر دیا، صرف ہمارے اوپر نہیں واضح کیا، پوری دنیا کے اوپر واضح کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کا ہر مسلمان اس فتح کو اپنی فتح سمجھتا ہے، الحمدللہ۔ پھر فتح کے بعد کیا کرنا تھا اور فتح کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ پھر وہی کرنا چاہیے، جشن نہیں منانا چاہیے، جشن منا کے ناچ گانے کی محفلیں نہیں کرنی چاہیے، سڑکوں پہ نکل کر ڈانس نہیں کرنا چاہیے، شور و غوغا نہیں کرنا چاہیے۔ فتح کے وقت وہ کرنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دنیا کی سب سے بڑی فتح اور سیرت طیبہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی جو سب سے بڑی فتح ہوئی، اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہی کرنا چاہتا۔ اور وہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ، جب مکہ فتح کیا ہے، وہی شہر جہاں سے نکالے گئے تھے، جہاں قریشی سرداروں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، مجبور ہو کے نکلے تھے، اس میں جب آئے ہیں تو فاتح کی حیثیت سے آئے اور کوئی جنگ نہیں لڑی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لائے، 10,000 کا لشکر تھا۔ 10,000 ویسے لشکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا رات کو پہنچے اور آپ نے حکمت عملی یہ فرمائی کہ یہ 10,000 لوگ بکھر کے مختلف علاقوں میں بکھر کے بیٹھے، اکٹھے نہیں بیٹھنا۔ 10,000 اکٹھا بھی بیٹھے تو بہت بڑا لشکر ہوتا ہے، بکھر کے، کوئی ادھر کو بکھر گئے، کوئی ادھر کو بکھر گئے۔ بکھرنے کے بعد فرمایا سب آگ جلائیں، ادھر بھی آگ جل رہی ہے، ادھر بھی آگ جل رہی ہے۔ مکے والوں نے باہر نکل کے دیکھا، قریشی سرداروں نے حیران ہو گئے، اتنی بڑی فوج۔ اب وہ 10,000 اگر بکھر کے بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ تو 50,000 نظر آ رہے ہوں گے۔ بہرحال ان کے اوپر دھاک بیٹھ گئی، پیغام رسانی شروع ہو گئی، کسی طریقے سے معافی ہو جائے، جنگ لڑی نہ جائے، ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنگ نہیں لڑنا چاہتے تو ہم بھی نہیں لڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی معافی ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو بھی معافی ہے، عزت بخشی۔ اللہ اکبر! یہ وہ لوگ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ بلال کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا۔ آپ کو سمیہ بھی یاد آ رہی ہوگی، آپ کو ان کے سارے جرائم یاد آ رہے ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے کھڑے تھے لائن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کی وجہ سے اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور سر اتنا نیچے کیا ہوا تھا کہ آپ کا سر کجاوے کو لگ رہا تھا، اور عاجزی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں سر اٹھا کے جانا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سر جھکا کے جانا چاہیے، کیونکہ یہ فتح جو ہے یہ اللہ کی مدد سے ہوئی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی ہوئی۔ سارے کھڑے تھے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم سب کو معافی ہے، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، سب کو معافی دے دی۔ یہ فتح تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جائیں کسی جگہ فاتح کی حیثیت سے، یا آپ کے جان نثار جائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور آخر پہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آغاز میں جب جنگ یرموک لڑی گئی، بہت بڑا مارکا تھا، رومیوں کے خلاف لڑنا تھا، حکم ہوا کہ جہاں جہاں فوجیں ہیں وہ ساری اکٹھی ہو کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا عراق کا محاذ چھوڑ کر آپ روم کے محاذ پہ پہنچ جائیں۔ وہ 3 دن رات کا سفر کر کے پہنچے۔ ابو عبیدہ بن جراح شام کی ایک بستی میں فاتح کی حیثیت سے قیام پذیر تھے، وہاں سے نکلنے لگے، عیسائی تھے بستی والے، عیسائی جب وہاں سے یہ نکلنے لگے حکم کے مطابق کہ ہم نے جا کے وہاں لڑنا ہے جہاز جنگ پہ، تو یقین کیجئے تاریخ والے لکھتے ہیں کہ بستی والے رو رو کے، عیسائی تھے، رو رو کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ آپ کو فتح دے اور فاتح کی حیثیت سے دوبارہ واپس لائے۔ گویا ان کے اپنے عیسائی ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے تھے جو سلوک مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں جنگ سے پہلے جس نے ہمیں جنگ لڑنے کی توفیق عطا فرمائی قرآنی رہنمائی کے مطابق، جس نے ہمیں صلح کی توفیق عطا فرمائی قرآنی رہنمائی کے مطابق، اللہ ہمیں ساری زندگی قرآنی رہنمائی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنائے۔